آج پاکستان تحریک انصاف کا وفد ملا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، اسی ڈیتھ سیل میں جس میں ہم نے پہلے بھی کہا کہ ڈیتھ سیل میں چینج نہیں کیا گیا، وہ ڈیتھ سیل کے اندر ہے، قید تنہائی میں ہے، یعنی ان تک کوئی جا نہیں سکتا، ان سے کوئی مل نہیں سکتا، آئسولیٹ مکمل طور پر کیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے ان کی بی بی صاحبہ سے ملاقات نہیں ہوئی، بی بی صاحبہ کی طرف وہ نہیں جا سکتے یا وہ ادھر نہیں آ سکتی، ان کے آپس میں بھی جو ہے وہ ملاقات نہیں کروائی گئی کہ وہ آپس میں کوئی بات چیت کر لیں، یعنی بالکل بی بی صاحبہ کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور خان صاحب کو بھی قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب کو کھانا دیا گیا، کھانے کے حوالے سے ذکر کیا گیا، کیونکہ وہ کھانا جو ہے وہ ہیلدی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے خان صاحب کو بدہضمی ہوئی اور وہ وومٹنگ جو ہے وہ کرتے رہے۔ اب دنوں کا ذکر کہ کتنے دن رہی یا کتنی دفعہ ہوئی وہ اس میں جو ہے، کیونکہ انہوں نے اس حوالے سے وہ مزید ڈیٹیلز میں نہیں گئے، لیکن یہ انہوں نے ٹویٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائے صاحب نے لکھا۔ پھر ہوا کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے اوپر ایکسرسائز کرنے کے اوپر پابندی لگائے گی۔ ایکسرسائز مطلب کہ آپ سائیکل کے اوپر ایکسرسائز نہیں کر سکتے، آپ باہر واک نہیں کر سکتے، باہر کوئی ایکسرسائز نہیں کر، یہ وہ سائیکل کی بات میں کر رہا ہوں جو خان صاحب نے اپنے پیسوں سے خریدا ہوا ہے۔ دیکھیں، جیل مینول کے مطابق آپ کا حق ہے، آپ کا جو بنیادی حقوق ہیں وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ آپ کو حقوق آتا ہے۔ جیل مینول جو ہے وہ آپ کو تمام ان چیزوں کا حق دیتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ میں کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب اس وقت سزا یافتہ قیدی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عام پرزنر، عام قیدی ہیں، یعنی ان کے اوپر مقدمات درج ہیں اور ان کو اریسٹ کیا ہوا ہے۔ اب جہاں بات کی جائے کہ کیا وہ مقدمات جینوئن ہیں، تو جھوٹے مقدمات میں آپ نے اندر ڈالا ہوا ہے۔ پھر جو بیسک فیسلٹیز ہیں، جو سہولتیں ہیں، وہ آپ کو دینا وہ آپ کے اوپر فرض ہے اور وہ آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اخبار کے اوپر پابندی ہے، ٹی وی کوئی چینل دیکھنے کے اوپر پابندی ہے، ٹی وی تک بھی ایکسیس نہیں ہے تاکہ باہر کی کوئی انفارمیشن باہر اندر نہ جائے۔ اسی طرح سے جو اندر کی انفارمیشن ہے وہ باہر نہ آئے، یعنی خان صاحب کو کوئی موقف باہر نہ آئے، تو وکلاء کے اوپر، فیملی کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، ہر چیز کے اوپر پابندی آپ کو پتہ ہے 3 تاریخ سے لگائی گئی تھی۔ آج وہ ایکسیس دی گئی اور وہ پھر ملاقات ہوئی۔ اب میں ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کو کسی بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں تھی، کیونکہ باہر سے کوئی نہیں جا رہا، اخبار نہیں جا رہا، ٹی وی تک نہیں ہے، تو خان صاحب کو نہ اپنی بہنوں کا پتہ تھا، نہ انتظار بھائی کا پتہ تھا، نہ باہر جو سارا یہ شیطانی ترامیم لانے کے لیے جو اغوا کاری ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کی عزتیں پامال کر رہے ہیں، تو اس تمام عمل کا خان صاحب کو پتہ نہیں تھا۔ آج کافی چیزوں کی حد تک ان تک باتیں جو ہیں وہ پہنچائی گئی، موسٹلی پہنچائیں گی، کیونکہ ٹائم جو تھا وہ 45 منٹس کا دیا گیا تھا، زیادہ ٹائم ہوتا تو ڈیفینیٹلی اور تفصیل سے بات ہوتی۔ جہاں تک بات ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ حوصلے ان کے کیا ہیں یا کیا وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، نہیں، خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں، خان صاحب ہائی اسپرٹ میں ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں قوم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ کیوں نہیں دیا جا رہا، جو ان کے رائٹس ہیں وہ کیوں سلب کیے جا رہے ہیں، اور یہ ان کی فسطائیت ہے، یہ ان کا فیس ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت کے اوپر وہاں پر بیٹھے ہوئے پولیس والے اہلکار ہیں جو وہاں پر سارا یہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، یا پیچھے سے کوئی فارم 47 کو جو ہینڈل کر رہا ہے یا جیل کو جو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خان صاحب ہمیشہ ذکر کرتے رہے کہ کرنل صاحب موجود ہیں وہاں پر اور وہ باقاعدہ طور پر اس چیز کو کنٹرول کرتے، تو یہ سارے مل ملاپ کر کے جو کچھ وہاں پر جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں تاکہ کسی صورت خان صاحب کو توڑا جا سکے، اور دوسرا یہ تھا کہ امینڈمنٹس ہو سکیں تاکہ رابطہ بھی منقطع ہو۔ لیکن آپ جتنی سختیاں کر لیں، کیا ایسے آپ ہمت توڑ لیں گے؟ اور پھر ایک جیلی نوٹیفیکیشن آپ نے جاری کر دیا، جی ہم ان کو تو یہ ناشتے میں دے رہے ہیں، کھانے میں یہ دے رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، ساری جھوٹی باتیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے اوپر دستخط بھی نہیں آپ سے ہوئے، کیا وہ یہ سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ تھا، جو ججمنٹ تھی جو اپلوڈ ہونی تھی ویب سائٹ کے اوپر، جہاں پر دستخط نہیں، کیونکہ آپ نے اتنی جلدی میں کیا کہ فوراً ریسپانس دینا ہے، اور نظر آ رہا ہے کہ کلرک کو ہدایت دی گئی کہ آپ یہ جاری کر کے واٹس ایپ جو ہے وہ ایشو کروا دو۔ جہاں تک کیسز کی بات ہے، آج تمام کیسز، چاہے القادر ٹرسٹ ہو، چاہے 9 مئی والے ہوں، ان تمام کیسز کے اندر جو ہے وہ ڈیٹس آگے ایڈجرن کر دی گئیں، اور وہ سماعتیں جو ہیں وہ جیل کے اندر نہیں ہوئی بلکہ وہ باہر ہوئی، اس لیے تاکہ کوئی وکیل بھی نہ جا سکے۔ حالانکہ پہلے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہوتی تھیں کہ ہم نے جلدی سے جلدی سزائیں دینی ہے، اب ڈے ٹو ڈے نہیں ہیئرنگز ہو رہی اور نہ ہی سماعت اڈیالہ میں ہو رہی۔ سیکیورٹی کا بہانہ ہے، سیکیورٹی کا اگر بہانہ آپ کا مانا جائے فار ایگزامپل، تو وہ اس طرح سے تسلیم کی جائے کہ آپ نے کہا کہ 17 تک ہم لگا رہے ہیں پابندی کیونکہ باہر سے وہ تمام وفود آ رہے ہیں اور ایس یو کانفرنس ہے۔ اب کون سی ہے؟ اب کیوں پابندی ہے؟
جو واضح کرتی ہے کہ آپ کے ارادے کیا تھے اور اب آپ نے 2 دن مزید ایکسٹینڈ کر دیے تاکہ آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی صورت ایگزیکیوٹ کی جائیں. انتظار بھائی کے حوالے سے ابھی تک کوئی اپڈیٹس وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ان کی بازیابی کے حوالے سے کوئی اس وقت تک جو ہے وہ سدباب نہیں کیا گیا. ان کی حد تک یہی اپڈیٹس ہیں کہ انہیں سٹل رکھا گیا ہے. ان کی فیملی دیکھ لیں خان صاحب کی، وہ ان کو رکھا گیا ہے. بی بی صاحبہ جو ہیں وہ آلریڈی جیل کے اندر ہیں. اسی طرح سے تمام پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے. اور دیکھیں ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر یہ امینڈمنٹس اتنی ہی اچھی تھیں، اتنی ہی اچھی ہیں، تو پھر لوگوں کو کیوں اغوا کیا جا رہا ہے؟ کیوں چار دیواری پہ کیوں کسی کی بہنوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ کیوں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے؟ جس سے واضح نظر آتا ہے ایک سمپل کامن مین کو سمجھنے کے لیے کہ یہ شیطانی ترمیم ہے، جو ایک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ چھپا کے چوری سے لا کر چاہتے ہیں کہ پاس ہو. بہت شکریہ.